بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ایسے عنوان کے بارے میں بات کریں گے جو ہر ایک ایمان والے کے دل کو چور چور کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں کو نم کرتا ہے۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں بہت ساری مشکلیں اور تکالیفیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ نے اپنی والدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے فوت ہوتے ہوئے پایا، وہ بھی سفر میں۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا سب سے بڑا ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کمپلیٹ یتیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس صاحب کے لیے یہ پوری کائنات وجود میں لائی، جس کے لیے عرش، کرس، آسمان، ستارے، سورج، سیارے بنائے، جس کی ذات کی قسم قرآن مجید میں کھائی، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ چہرے کی قسم کھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واللیل موئی کی قسم کھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی تعریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کی تعریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھے بول کی تعریف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ 20-30 کلو کی اوجڑیاں رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نالین تھا نا وہ خون سے بھر کر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں دندان مبارک شہید کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ من ذالک مجنون، پاگل، شاعر، کاہن کیا نہ کہا گیا، اور اتنی دل دکھانے والی باتیں کہی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا نا وہ بہت دکھ جاتا۔ مدینے میں بھی یہودیوں اور مشرکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں بنائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی سازشیں کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ من ذالک شہید کرنے کا پلان بھی بنا۔ فقط ذکر ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں تناول کیا ہے، میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، اور اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی یا رسول اللہ، اور اب میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے جامع مبارک کو اوپر کیا نا تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر باندھے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں آٹا لایا، ہم نے روٹیاں بنائی، اور جب ہم نے روٹیاں بنائی ہم سبوں کو ایک روٹی ملی، تو میں نے جو ہی ایک روٹی کا نوالا تناول کیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں گئی، اور جب میں وہاں پہنچی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدھی روٹی دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ الزہرا، جس کے لیے تو یہ آدھی روٹی لے کے آئی ہے نا، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ تناول ہی نہیں کیا۔ کائنات کے رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کیفیت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2-3 مہینوں تک چولہا جلتا ہی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اذیت دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کی عمر میں غار میں چلے گئے۔ 10 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کھویا۔ He lost the love of his life۔ زندگی کے اس پورے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویشن اور انسپریشن ڈائریکٹ اللہ سے ملتی۔ ایٹ دا اینڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگ بن گئے۔ کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 ایئرز کی قیادت میں
ایک مسلمانوں کا گروپ ایسا تیار کیا، اپنے یاروں کا گروپ ایسا تیار کیا جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں نچھاور